اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف عالم دین علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی شہرہ آفاق کتاب نقوش عصمت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں معصومین علیہم السلام کی پاکیزہ زندگی کے حالات درج ہیں، اور آج سے جو قسطیں ہم شروع کریں گے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سوانح حیات کا مطالعہ ہے۔ ہدایت اور معرفت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جتنی بھی آڈیوز آئیں گی ان کے لیے پلے لسٹ بنامے نقوش عصمت میں جا کر آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام سننے والوں کی توجہ ایک کمنٹ کی طرف مبذول کراؤں گی۔ کچھ عرصہ پہلے، بلکہ شاید کافی عرصہ پہلے، کہکشاں نیستی کتاب میں ایک کمنٹ موصول ہوا تھا کہ نقوش عصمت سیریز شروع کیجئے۔ گزارش مت کیا کریں، آپ لوگ حکم کیا کریں، تاکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی سب کی خواہشوں کو پورا کیا جائے۔ اس سے پہلے میں نے امام حسن علیہ السلام کی سوانح حیات پڑھی تھی نقوش عصمت سے، اور اس کے بعد بس پھر دوبارہ پڑھنا نہیں ہوا کیونکہ بہت طویل، کیونکہ ماشاءاللہ 14 معصومین علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک میں نے پوسٹ ڈالی، کیونکہ یہ آڈیو آپ کو آج نہیں بلکہ آج کے دن ملی ہے، اور یہ پوسٹ میں نے ڈالی تھی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ ان کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے پہلے سے آڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے ڈال دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے 3 ہستیوں کی زندگانی اٹھائی تھی۔ ایک تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری مولا علی علیہ السلام، اور تیسری بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مولا علی کی زندگی پر بھی بعد از شہادت رسول ان کی زندگی کے حوالے سے ایک کتاب پہلے موجود ہے، آپ اس کو چینل پہ جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مظلومیت امام علی علیہ السلام کے نام سے ہے۔ سیرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی بھی ایک کتاب موجود ہے۔ تو بہرحال میں نے ڈالا، اور اس میں جو پرسنٹیج آئی وہ تقریباً 67% لوگوں نے کہا کہ سیرت حضرت محمد پڑھی جائے۔ اسی پوسٹ کے نیچے ایک کمنٹ آیا تھا کہ جو آپ کے سامنے ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ رسول پاک کے بعد مولا علی اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بھی آپ ڈال سکتی ہیں، تو ڈالیے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں پھر پوری کتاب نہ پڑھوں بلکہ کچھ چیزوں کو اسکپ کرتے ہوئے، تاکہ آپ لوگوں تک حقائق بھی پہنچ جائیں۔ جو چیز ریپیٹیشن ہوگی اس چیز کو میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں اسکپ کر دوں، یعنی ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ میں اس کتاب کی سمری آپ لوگوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے نہ ہو پائے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ آپ کے 2 منٹ میں نے ضائع کر دیے، معذرت 3 منٹ میں نے آپ کے ضائع کر دیے۔ چلتے ہیں اپنی کتاب کی۔ نقش زندگانی مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماضی کی بات کرتے ہیں تو عربستان کا علاقہ کہ جو تقریباً 1300 سے 1600 میل لمبا ہے اور 600 میل چوڑا علاقہ ہے، یہ علاقہ روز اول سے ہی ادیان اور مذاہب کا گہوارہ بنا ہے، اور اس علاقے کی نمایاں تاریخ کا دور جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے باغی اور طاغی کے مقابلے میں خود کو کھڑا کیا تھا، اور عملاً اور قولاً توحید کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ اور ایک دن ایسا موقع آیا کہ آپ نے تمام بتوں کا صفایا کیا، کہ جس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور رب کریم نے انہیں آگ میں جلنے سے بچا لیا اور بردن سلامن کے چھینٹے دے کر آگ کو گلزار کیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر جناب سارہ بنت ہاران نے آپ سے عقد کی، اور نبوت کی تاریخ میں کمالات کو دیکھ کر پیغام عقد دینے کا سلسلہ یہی سے شروع ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ابتدائی طور پر بابل میں رہے، پھر وہاں سے کنعان گئے۔ کنعان میں جب قحط پڑا تو مصر منتقل ہوئے، اور وہاں پر آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہوگا کہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو جناب سارہ کے حسن و جمال کا احساس کر کے اس شخص نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کا ہر مرتبہ ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ اگر وہ دعا سے اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیتے ہیں تو آئندہ ایسی جسارت بھی نہیں کرے گا، اور حضرت خلیل نے بارگاہ الہی میں دعا کی، دعا قبول ہوئی، اور اس کے ہاتھ درست ہونے کی وجہ سے اس نے عظمت اور کردار سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ آپ کی خدمت میں دے دی۔ اس کے بعد آپ کا قیام مقام جروں میں رہا، اور وہیں پر آپ نے انتقال فرمایا کہ جو آج خلیل الرحمن کے نام سے یاد ہے۔
بہرحال ان کی زندگی میں جناب سارہ ایک مدت تک ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن اولاد کا کوئی ظاہری امکان نہیں تھا، تو آپ نے جناب ہاجرہ سے عقد کیا اور جناب اسماعیل ان سے پیدا ہوئے، اور جناب سارہ کہ جب 90 سال کی ہوئی تو مالک کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں بھی صاحب اولاد بنایا اور جناب اسحاق کی ولادت ہوئی۔ بہرحال یہ ایک فطری مرحلہ تھا کہ جناب سارہ کو مشکل ہوئی، اور پھر جناب ابراہیم کو ایک اشارہ قدرت ملا۔ آپ نے جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو مکے میں بنیاد ڈالی خانہ کعبہ کی، کہ جہاں پہ نہ آب تھا نہ گیا تھی، بہت سخت حالات تھے۔ بہرحال ان کو وہاں پر خدا کے حضور چھوڑ کے آپ واپس آ گئے۔ پھر ادھر قبیلہ جرہم کے افراد کا جب اس علاقے سے گزر ہوا تو انہوں نے چشمہ زمزم کی روانی کو دیکھا تو وہیں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جناب ابراہیم اپنے گھر والوں سے جب ملنے آئے تو جناب اسماعیل وہاں موجود نہ تھے۔ زوجہ نے اخلاق اور مدارت کا مظاہرہ نہیں کیا تو آپ نے طلاق کا اشارہ دیا، اور پھر دوسری شادی قبیلہ جرہم پہ کی، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سکون نصیب ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہی قدرت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ ایثار اور فداکاری کا یہ سلسلہ نسل ابراہیم اور اسماعیل میں جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المناف پیدا ہوئے کہ جن کا نام عمر الاولیٰ تھا۔ ان کے فرزند جناب ہاشم تھے، اور جناب ہاشم کے ایک فرزند عبد المطلب تھے اور ایک اسد۔ اسد کے گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد کی ولادت ہوئی، اور عبد المطلب کے ہاں متعدد اولاد پیدا ہوئی کہ جن میں سے ایک جناب عبداللہ تھے اور ایک جناب ابو طالب۔ عبد المطلب کی ایک نظر تھی کہ اگر خدا 10 فرزند دے گا تو ایک کو میں راہ خدا میں قربان کروں گا۔ چنانچہ جب قربانی کا وقت آیا تو قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ عبداللہ کے حسن و جمال اور کمال کی بنا پر دوبارہ قرہ ڈالا اور پھر انہی کا نام نکلا، یہاں تک کہ فدیہ یہ طے کیا گیا کہ 100 اونٹ کی قربانی دے کر جناب عبداللہ کی قربانی سے بچا لیا جائے، اور اسی طرح عبداللہ بھی ذبیح قرار پائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق قرار پائے۔ عبد المطلب کا نام عامر تھا، ان کی کنیت ابو الحارث، اور ان کے سر کے بال سفید تھے، انتہائی خوبصورت۔ باپ کے انتقال کے بعد آپ ننیال میں رہے۔ آخر کار مطلب جا کر وہاں سے آپ کو لے آئے تو لوگوں نے بھتیجا کہنے کے بجائے ان کا غلام کہنا ان کو شروع کر دیا، اور اسی طرح عامر کے بجائے عبد المطلب قرار پا گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جناب عبد المطلب 5 خصوصیات کے حامل تھے۔ پہلا کہ انہوں نے سب سے پہلے باپ کی زوجہ سے عقد کو ممنوع قرار دیا، دوسرا خزانے پر خمس عائد کیا، تیسرا حاجیوں کی سقائیت اور سیرابی کا انتظام شروع کیا، چوتھا ایک انسان کے بدلے 100 اونٹ کی دیت مقرر کی، اور پانچواں طواف کعبہ کے 7 چکروں کو معین فرمایا۔ سخاوت کی بنیاد پر عبد المطلب مطعم الطیر کے لقب سے مشہور تھے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس حوصلہ اور ہمت کا اظہار ہے کہ جو ابرہہ کے مقابلے میں آپ نے ظاہر کیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ابرہہ کی تباہی ہوئی، اور خانہ خدا کی حفاظت ایک بہت ہی خاص واقعہ ہے۔ جس سال ابرہہ کی تباہی ہوئی اور خانہ خدا کی حفاظت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عام شیعہ روایات کی بنا پر 17 ربیع الاول کو، اور عام سنی روایات کی بنا پر 12 ربیع الاول کو۔ مصر کے ایک مشہور عالم فلکیات کی تحقیق کی بنیاد پر بقول مولانا شبلی 9 ربیع الاول بھی بیان کی گئی ہے، اور انگریزی سال کے اعتبار سے مشہور مسلک 29 اگست 570 ہجری، اور مولانا شبلی کے جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں 20 اپریل 571 ہجری تاریخ بتاتے ہیں۔ مقام ولادت شعب ابی طالب تھا، اور جس مکان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیل کو ہبہ کر دیا تھا، انہوں نے محمد بن یوسف ثقفی کے ہاتھ فروخت کیا، کہ جس کے بعد ہارون الرشید نے اسے خرید کر مولد النبی قرار دیا۔ زمانہ حمل میں جناب آمنہ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ بچے کا نام احمد رکھا جائے، اور بروایت اہل خاندان کے مشورے سے عبد المطلب نے محمد طے کیا، لیکن حق یہ ہے کہ یہ کام بھی بذریعہ الہام انجام پایا، اس لیے کہ جب آل رسول کے اسماء گرامی قدرت کی طرف سے نازل ہوئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اس میں گرامی اہل خاندان کے مشورے کا ممنون کرم ہو جائے۔ آپ شکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، اور بروایت سیرت النبی آپ کو اپنے والد محترم کی طرف سے میراث میں ایک ام ایمن کنیز، 5 اونٹ اور چند دمبیاں ملی، اور اس طرح انبیاء کے ہاں میراث نہ ہونے کا مفروضہ روز اول ہی سے باطل ہو گیا۔ مورخین کے قول کے بنا پر 3 دن یا پھر 7 دن یا 9 دن جناب آمنہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد مستقل رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دی گئے، کہ جہاں پر 2 برس کی عمر تک رہے، صحرا کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے رہے اور اپنی تبلیغی ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ وہاں سے واپس آئے تو 2 برس کے بعد مادر گرامی کا انتقال ہوا، اور اب مستقل طور پر اپنے دادا 8 برس کی عمر تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی خداداد فراست کی بنیاد پر کفالت اور حفاظت کا سارا کام جناب ابو طالب کے سپرد کیا، کہ جو آخر دم تک اس فریضے کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے، اور اس طرح کفالت اور حفاظت کی ان کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں احسانات کو یاد کر کے ان کا مرثیہ پڑھا۔ 10 برس کی عمر سے اپنی اصلاحی صلاحیت کے اظہار کے لیے گلے بانی کا کام شروع کیا، اور قوم پہ واضح کرتے رہے کہ میں جانوروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہوں، اور مجھ میں یہ صلاحیت دوسرے افراد سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ 12 برس کی عمر میں یہ پہلا تجارتی سفر شام کی طرف لے کر گئے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ۔ چند لمحوں کے لیے بحیرہ راہب کا سامنا ہوا، کہ جس نے سر پر ابر کو سایہ فگن دیکھ کر ابو طالب کو نصیحت کی کہ اس بچے کو وطن واپس کر دیں، یا اس کی خصوصی نگرانی کریں، کہ یہ مستقبل میں ایک بڑی شان والا ہے، اور یہودیوں کی اس بات کی اطلاع ہو گئی تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تاریخ میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کعبے کی تعمیر کا کام بھی نظر آتا ہے۔ مختلف قبائل نے ایک طرف کی دیوار تعمیر کی۔ اب حجر اسود کے نصب کرنے کی جب باری آئی تو ایک قیامت خیز ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور پھر یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہوگا وہی یہ کام کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، اور آپ نے ایک چادر یا پھر اپنی ہی ابا میں پتھر کو رکھ کے سارے قبائل کو اٹھانے کا حکم دیا، اور جب سب نے بلند کیا تو آپ نے چادر سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس طرح واضح ہو گیا کہ کسی کو اس کی صحیح جگہ پر بٹھانے کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا، چاہے وہ افراد ہوں یا پھر قبائل۔ 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر تجارت کیا، کہ جس میں ختیجہ کے مال کو مزاربہ اور کمیشن کے طور پر بیچنے کے لیے لے کے گئے، اور جناب ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا، اور اس نے واپس آ کے اس قدر فضائل اور کمالات کا تذکرہ کیا، اور خود انہوں نے بھی ان کی برکت اور منفعت کا مشاہدہ کیا، تو کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ انہوں نے عقد کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ ایک محترم خاتون نفیس کو بھیج کر پیغام دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو منظور کر لیا، اور عقد کی تاریخ طے ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے عقد پڑھا، کہ جس وقت تک شیخ طوسی، سید مرتضیٰ وغیرہ کے ارشاد کے مطابق جناب ختیجہ باکرہ تھیں، اور آپ نے تمام اشراف قریش کے پیغامات کو رد کیا تھا۔ عقد کے موقع پر جناب ابو طالب نے ایک تاریخی خطبہ پڑھا۔ اس واقعے کے تقریباً 5 سال کے بعد 30 عام الفیل میں جناب ابو طالب کے ہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کہ جن کی ولادت کے لیے رب کریم نے خاص اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور اس طرح ابو طالب کو ان کے خدمات کا پہلا انعام عطا کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ان کے گھر میں ہوئی، اور ان کے فرزند کی ولادت رب العالمین کے گھر میں ہوئی۔ ولادت علی علیہ السلام کے 10 سال کے بعد آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی، تو آپ پر سورہ اقرا کی شکل میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی اول کے نزول کو بعثت رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ تبلیغات کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ مختلف افراد کو اس وحی اول کے مضمون اور مفاد سے باخبر کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد اعلان کا حکم ہوا تو آپ نے کوہ صفا کے پاس تمام قریش کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم بغیر دیکھے اعتبار کرو گے یا نہیں؟
سب نے اقرار کیا کہ ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں جو اس بت پرستی کے نتیجے میں پیش آنے والا ہے۔ سماج میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے اسلام کی پیشکش کا سلسلہ ایمان بالغیب سے شروع کیا کہ جس کے بغیر مذہب کی کوئی افادیت نہیں۔ ادھر خاندان کو باقاعدہ دعوت دینے کا حکم آیا تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے تمام خاندان کو مدعو کیا اور سب کے کھانے کا انتظام کیا، جس کے بعد پہلے دن لوگوں نے بات سننے سے انکار کیا، دوسرے دن پھر دعوت کی، بمشکل تمام اپنا پیغام پیش کیا اور قوم سے نصرت اور امداد کی درخواست کی اور معاوضے میں وصایت، وزارت اور خلافت کا بھی وعدہ کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی اس مطالبے پر توجہ نہیں دی۔ تو بلا آخر اتمام حجت کے بعد ان کی وصایت و وزارت اور خلافت کا اعلان کیا اور اسلام کی پہلی دعوت تینوں عقائد کی حامل قرار پائی۔ توحید خدا کا بھی اعلان ہوا، رسالت سرکار دو عالم کا بھی اعلان ہوا اور وصایت وزارت علی علیہ السلام کا بھی اعلان ہوا۔ اور اس اعلان عام کے بعد قریش کی طرف سے اب مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حارث بن ابی حالہ کو شہید کیا کہ جو اعلان رسالت کے چوتھے سال اسلام کے پہلے شہید رہے۔ حارث کی شہادت کے بعد شہادتوں اور اذیتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جس میں مرد، عورت، آزاد، غلام سب شریک تھے، کسی کو معاف نہیں کیا۔ مردوں میں جناب یاسر کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا، بلال کو گرم ریت پہ لٹایا، اگرچہ کہ قتل نہیں کیے گئے مگر یہ اذیت کسی قتل سے کم نہیں تھی۔ اس کے علاوہ افلا ابو فکیہ کو رسیوں میں باندھ کر کھینچا گیا، صہیب رومی کو سارا سامان چھین کر مکے سے باہر نکالا۔ عورتوں میں بھی جناب یاسر کی اہلیہ سمیہ اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ، زنیرہ، نہدیہ، ام ابین جیسی خواتین کو بے حد اذیت دی گئی اور بعض کو قتل ہی کر دیا گیا۔ ادھر 2 برس کی عمر میں قاسم بن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر دشمنوں نے ایک روحانی اذیت شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کے پکارنے لگے کہ گویا ان کی نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا اور جس کی نسل باقی نہ رہی اس کا دین اور مذہب کیا باقی رہے گا۔ قدرت نے اس طعنے کے جواب میں 20 جمادی الثانی 5 بعثت کو سرچشمہ کوثر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس ہستی کا تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کیا اور دشمن کے ابتر ہونے کا اعلان کر دیا، جو وجود فاطمہ کا پہلا سکون تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ترین حالات نصیب ہوئے۔ حالات اس قدر ابتر تھے کہ 1 ماہ کے بعد رجب 5 بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کو حکم ہجرت دینی پڑی۔ پہلا قافلہ حبشہ کی طرف 16 افراد پر مشتمل روانہ ہوا کہ جس میں جعفر طیار شامل نہیں تھے۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک دوسرا قافلہ حضرت جعفر ابو طالب کی قیادت میں روانہ ہوا کہ جس میں 86 مرد اور 18 عورتیں تھیں، یعنی کل 104 افراد۔ مسلمانوں کی تعداد شہر سے جو نکلی تو باقیوں پر ظلم و ستم کا نشانہ بڑھ گیا، خصوصاً ابو جہل نے خصوصیت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کیا کہ جس کی خبر سن کر جناب حمزہ کو جوش آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا کہ جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی ایک قسم کا سکون ملا اور اسلام کے ایک بڑے سپاہی اور مجاہد کا مالک ہو گیا۔ ادھر قرآن کریم کی بلاغت اور اہل ایمان کے استقلال نے ایک نئی کرامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی بہن نے اسلام کا اعلان کیا اور انہیں اطلاع ملی تو بہن کے گھر پہنچے، اپنے امکان بھر مار پیٹ کی، دوبارہ کفر کی طرف واپس لانے کو کہا، لیکن بہن نے انکار کیا اور اس کے بعد جب آیات قرآنیہ کی تلاوت سنی تو پھر خود بھی اسلام قبول کیا اور بظاہر اسلام ایک بڑے خطرے سے محفوظ ہوا۔ ان اذیتوں کے باوجود اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت، مقبولیت کو دیکھ کے کفار نے مصالحت آمیز رویہ اختیار کیا کہ پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے ترک تبلیغ کا پیغام دیا کہ جس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ بولے تھے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے میں تبلیغ اسلام کو ترک کر دوں، یہ ممکن نہیں، اور اس طرح اپنی عظیم ہمت اور کفر کی بے بسی کا بھی اعلان کیا۔ اس کے جواب میں کفار نے پہ براہ راست جناب ابو طالب سے سودا کرنا چاہا کہ ہم محمد کے بدلے اپنا ایک فرزند عمارہ آپ کے حوالے کر دیں گے
اور اس کے جواب میں جناب ابو طالب نے کہا کہ کس قدر احمقانہ فیصلہ ہے کہ میں تمہارے فرزند کی پرورش کروں اور تم میرے فرزند کو قتل کرو۔ اس طرح کفار کی سودے بازی کا سلسلہ موقوف ہوا اور اپنے کمال ایمان اور دیانت اور تقائے عقل و فراست کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اب کفار نے اس صورتحال کا اندازہ کیا کہ بائیکاٹ کا منصوبہ بنا لیتے ہیں، بنی ہاشم پر اس قدر اقتصادی اور سماجی دباؤ ڈالیں کہ محمد کو وہ خود ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ منصور بن اکرمہ نے معاہدہ لکھا اور 40 افراد نے اس پر دستخط کیے، اور اس طرح بنی ہاشم کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا ایک آخری منصوبہ تشکیل پایا گیا۔ ادھر جناب ابو طالب نے یکم محرم 7 بعثت کو سارے گھرانے کو لے کر شوب میں قیام اختیار کیا، اور اس طرح آغاز محرم سے مسلمانوں کی مصیبت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جس کا خاتمہ اس فتح مبین پر ہوا کہ مظلومیت نے ظلم پہ فتح پائی۔ 3 سال کے بعد ہشام مخزومی کو بنی ہاشم کے حال پہ رحم آیا۔ اس نے اس معاہدے کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے ذریعے ایک خبر پہنچائی کہ عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے، سوائے نام خدا کے کچھ باقی نہیں۔ کفار نے جب صداقت کا امتحان لیا تو بات صحیح نکلی، پھر اپنی رائے بدلنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم کے مقابلے میں ایک نئی فتح حاصل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، صرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور بن اکرمہ کے ہاتھ شل ہو گئے، اور محرم 10 بعثت میں مسلمانوں کو اس قید سے نجات مل گئی۔ یہ بات واضح رہے کہ اسلام کے اس سخت ترین دور میں بنی ہاشم کے علاوہ کسی شخص کا بھی ذکر تاریخ اسلام میں نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سابق الاسلام اسلام کے اس درد غم میں شریک رہا، اور نہ ہی اسلام کی خاطر کسی طرح کی قربانی دی۔ شعب ابی طالب کے ان مصائب نے بنی ہاشم کو اس قدر متاثر کیا، 3 سال کے فاقے، درختوں کے پتوں پہ گزارا کرنا، اور تھوڑی ہی عرصے کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال، اور ماہ مبارک میں ہی جناب ختیجہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی۔ اسلام اپنے دونوں پشت پناہوں سے محروم ہو گیا۔ اس چیز کا اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر ہوا کہ آپ نے پورے سال کو ہی عام الحزن کا نام دیا، اور اسلام کا ایک مصائب کا ایک نیا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب مکے میں پناہ کا کوئی مکمل انتظام نہ رہا تو قدرت نے اپنے حبیب خاص کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس طرح 13 بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ معلوم کیا کہ کیا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان محفوظ رہی گی، تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر انجام دیا۔ یہ واقعہ 2 ربیع الاول کو پیش آیا، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال کی تھی، اور مولا علی علیہ السلام کی تقریباً 23 سال کی۔ تھوڑے ہی وقفے تک غار ثور میں قیام رہا، اور جہاں پر بروایت در منشور جلد نمبر 2 صفحہ 240 اور طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ 342 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق کھانے اور پینے کا انتظام حضرت علی علیہ السلام ہی کرتے تھے، جس طرح کہ ان کی جمع شدہ امانتیں بھی آپ کے پاس تھیں، اور بنی ہاشم کی خواتین کی مدینے پہنچانے کی ذمہ داری بھی مولا علی علیہ السلام ہی کے سپرد تھی۔ غار ثور سے نکل کر خیمہ ام معبد میں قیام فرمایا کہ جہاں اس کی بکری کا دودھ نکالا، اور دست مبارک کی اس قدر برکت سامنے آئی کہ ام معبد اور اس کا شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ ادھر آپ نے کلی کر کے پانی درخت کی جڑ میں ڈالا، جس سے درخت شاداب ہوا، اور پھر اچانک ایک دن اس کے پتے جھڑ گئے تو انکشاف ہوا کہ یہ سرکار 2 عالم کی وفات کا دن ہے۔ دوبارہ پھر یہی حادثہ ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ روز شہادت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد روز عاشور، اس کی جڑ سے خون ابلنے لگا۔ اس طرح رسول اور آل رسول کے غم میں کل کائنات کی شرکت کا فطری ثبوت فراہم ہو گیا۔ ادھر سراقہ بن جاشم آپ کے تعاقب میں چلا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھسا۔ دوبارہ پھر 100 اونٹ کی لالچ میں آپ آگے بڑھا تو پھر یہی ہوا، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہارا دے کر نکالا تو یہ شخص مسلمان ہوا۔ ابو بریدہ اسلمی نے بھی تعاقب کیا، اور آپ بردہ و سلامن کا حوالہ دیا تو وہ بھی مسلمان ہوا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان
اندازاً 20 منزلوں پر آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد آپ مدینے پہنچے۔ مقام قبا میں قیام فرمایا۔ یہ تاریخ 12 ربیع الاول 13 بعثت کی تھی۔ 4 روز یہاں قیام کیا اور 3 روز کے بعد حضرت علی علیہ السلام آئے اور یہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اس لیے کہ تبلیغ اسلام کا کوئی بھی کام حضرت علی علیہ السلام کی شرکت بغیر شروع ہونے والا ہی نہیں۔ 22 ربیع الاول کو آپ کا مدینے میں داخلے کا پروگرام بنا۔ قبیلہ بنی سالم میں جمعے کا دن آیا تو اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا ہوئی جس میں 100 افراد نے شرکت کی۔ مدینے میں داخل ہونے پر انصار کی عورتیں اور بنی نجار کی لڑکیوں نے استقبالیہ ترانہ پڑھا۔ اس وقت حضور ناقہ قصوہ پر سوار تھے اور اعلان کیا کہ جہاں پر یہ اونٹ بیٹھے گا وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ یہ امر پروردگار کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ ناقہ حضرت ایوب کے دروازے پہ ٹھہرا تو آپ نے وہیں قیام کیا۔ وہ 2 منزلہ گھر تھا تو آپ نے نیچے کے حصے میں قیام کیا تاکہ لوگوں کی ملاقات میں سہولت ہو اور کار تبلیغ بھی آسانی سے انجام پا سکے۔ مدینے کا جو اصلی نام تھا وہ یثرب تھا اور اس کی بنیاد سام بن نوح یا پھر یوشع بن نون نے رکھی تھی۔ یہاں یہودیوں کا کاروبار تجارت تھا۔ اوس و خزرج کے قبائل زراعت کا کام کرتے تھے۔ کل ملا کے 27 قبائل یہاں آباد تھے۔ مدینے میں 7 ماہ قیام کے بعد اسد بن زرارہ کے 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی زمین 10 دینار میں خرید لی تاکہ اس پر مسجد کی تعمیر کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس تاریخی مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس کے بعد حکم پروردگار سے نماز پنجگانہ کی 17 رکعتوں کا تعین ہوا اور جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اعلان کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت محسوس ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے احکام کی طرح وحی پروردگار کے مطابق اذان کا حکم دیا اور بلال پہلے مؤذن قرار پائے۔ مسلمانوں کی عبادت کا انتظام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی اور اجتماعی معاملات پہ توجہ دی۔ انس بن مالک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری کا رشتہ قائم کیا۔ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنانے کے بعد ایک حضرت علی علیہ السلام تھے کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا اور اس کے علاوہ اصحاب میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ انصار نے مواخات کا حق ادا کیا، اپنے جملہ اموال میں مہاجرین کو شریک کیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خیال آیا اور مختلف کاروبار شروع کیے۔ ابو بکر بزار بنے، عمر نے دلالی کا کام شروع کیا اور عثمان بھی کچھ بیچنے لگے۔ مدینہ آبادی کے اعتبار سے ابتدا میں یہودیوں کا مرکز تھا۔ اس کے بعد یمن سے 2 اوس و خزرج نام کے 2 شخص آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں فریقوں میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف برقرار رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کے پیش نظر دونوں مدینے پہنچ کر ایک عام عہد نامہ تیار کیا جس میں مسلمان، یہود اور مدینے کے تمام قبائل شامل تھے، اور مشہور روایات کی بنا پر اب ہجری سال کا سلسلہ شروع ہوا جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی قائم کی، اور ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جس میں ایثار، قربانی، فداکاری کے بے مثال مرقع پائے جاتے ہیں۔ پہلی ہجری میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل کا انتقال ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر اور مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی بھی ولادت پہلی ہجری میں ہوئی۔ دوسری ہجری میں 17 یا 19 مہینے کے بعد عین نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برار بن معرور کے مکان یا پھر مسجد بنی سالم میں نماز ظہر میں مشغول تھے۔ اس طرح کہ اس مقام پر مسجد قبلتین کی تعمیر ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی یہودیوں کے طعنوں سے نجات ملی کہ انہوں نے نیا دین تو ایجاد کر لیا ہے لیکن انہیں ہمارے قبلے کے علاوہ دوسرا قبلہ بھی نصیب نہیں۔ ہجرت کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ربیع الثانی میں حضر میں بعض نماز کی 2 رکعتوں پر 2 رکعتوں کا اضافہ کیا۔ ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہوئیں کہ جو حضر میں باقی رہتی ہیں اور سفر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کفار کی مزاحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلح طور پر مقابلہ کرنا پڑا۔ بعض مارکوں میں آپ نے خود
شرکت فرمائی کہ جسے غزوے کہا جاتا ہے، اور اس کی تعداد تقریباً 26 بتائی گئی ہے، اور بعض میں دوسرے مسلمانوں کو سرار بنا کر بھیج دیا کہ جسے سیریا کہا جاتا ہے، اور اس کی تعداد تقریباً 36 ہے۔ بعض مورخین کے مطابق غزوات کی تعداد 28 ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کے عرصے میں تمام ذمہ داریوں کے علاوہ ان مارکوں کو بھی برداشت کرنا پڑا کہ جو آپ کی عظمت اور کردار کی سب سے عظیم دلیل ہے۔ ابتدائی طور پر صفر 2 ہجری میں ودان یا ابوا کی مزاحمت ہوئی، اور اس کے بعد ربیع الاول میں اکرمہ بن ابی جہل سے مت بھیڑ، ربیع الثانی میں مقام بواتا تک حضور تشریف لے گئے، جمادی الاول میں عشیرہ تک جانا پڑا۔ 10 دن کے بعد قرظ بن جاہر فخری نے جانور پکڑ لیے تو اس کا تعاقب کیا کہ جسے بدر اولا کے نام سے یاد کیا۔ جمادی الثانی، رجب اور شعبان میں قدر سکون رہا، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں بدر کبریٰ کا معرکہ پیش آیا کہ جو اسلام کا سب سے پہلا مشہور ترین معرکہ ہے۔ بدر میں مسلمانوں کا کل سامان جنگ میں 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ افراد کی تعداد تھی 313۔ ادھر فوج دشمن مسلح تھی 950 افراد۔ 313 افرادوں میں ہمارے ہاں 37 مہاجر تھے اور 236 انصار تھے۔ علم لشکر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اگرچہ کہ آپ کے لیے یہ پہلا جنگی تجربہ تھا اور حضرت حمزہ جیسے آزمودہ کار موجود تھے، لیکن کہ جس کے پاس یہی صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ شخص تجربات کا محتاج نہیں ہوتا۔ بدر کا معرکہ پہلا معرکہ ہے اور لشکر اسلام انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن نصرت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر کفار کے اکثر سردار کفر کے حوصلے ان کے پست ہو گئے، اور شاید اس نصرت خداوندی کا راز یہی تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد نہ لشکر پہ تھا اور نہ ہی اسلحے پر، بلکہ تمام اعتماد نصرت الہی پر تھا، اور ایسے حالات میں نصرت الہی کام آتی ہے، ورنہ جب اعتماد غیر خدا پر شروع ہو تو لاکھوں کی تعداد کے ہونے کے باوجود شکست کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، جیسے کہ دور حاضر میں برابر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بدر کے واقعی جو مجاہد تھے وہ جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، یعنی کل اولاد عبد المطلب۔ لیکن جب مال غنیمت ہاتھ آ گیا تو پھر سب دعوے دار بن گئے۔ اس کے نتیجے میں سورہ انفال میں سارا مال ملک رسول بنا دیا گیا، اور آپ نے تمام مسلمانوں میں برابر کا تقسیم کیا کہ واقعی مجاہدین اس قدر مخلص ہیں کہ انہیں نہ مال کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس قسم کی تقسیم پر اعتراض۔ جنگ بدر میں اسیروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ چاہے تو یوں ہی اس آزاد کر دیں یا پھر فدیہ لے کر آزاد کریں۔ چنانچہ آپ نے دونوں طریقے اختیار کیے۔ عباس بن عبد المطلب کو فدیہ لے کے آزاد کیا۔ عمر ابن ابو سفیان ایک مرد انصاری، اس کو بھی سعد بن نعمان کے بدلے آزاد کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے ہر شخص کو یہ کہا کہ 10 مسلمانوں کو تعلیم دے اور یہ ذمہ داری لگائی۔ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ اسلام مال سے زیادہ علم کو اہمیت دیتا ہے، اور علم جس کے پاس بھی ہو اس سے حاصل کر لینا چاہیے، اس سلسلے میں کسی بھی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے نتیجے میں 14 مسلمان شہید ہوئے جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار، اور ادھر لشکر کفار میں 70 افراد ہلاک ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 35 تنہا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے مارے ہوئے تھے، اور باقی کے جنگ بدر کے سلسلے میں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے مقتولین میں ایک عتبہ تھا کہ جو ہندہ جگر خارہ کا باپ تھا، معاویہ کا نانا، ابو سفیان کا سسر، اور ایک ولید کے جو معاویہ کا ماموں تھا، اور ایک حنظلہ بن ابو سفیان کے جو معاویہ کا بھائی، اور دیگر بنو امیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے کہ جس کے بعد معاویہ اور پھر یزید کے دل میں جذبے کا انتقام پیدا ہونا ایک فطری امر تھا کہ دین اور مذہب نہ تو رشتہ اور قرابت سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں۔ ان افراد کے علاوہ زبیر کے چچا نوفل بن خویلد اور طلحہ کے چچا عمیر بن عثمان بھی تھے کہ جن کے قتل نے مستقبل میں جنگ جمل کی زمین کو ہموار کیا، اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام سے ان کی اسلامی مجاہدات کا بدلہ لے لیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ماہ شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ یہ ان یہودیوں کی سرکوبی کا معرکہ تھا کہ جنہوں
ہجرت رسول کے بعد مدینے کے تحفظ کا معاہدہ کیا تھا، اور جب مشرکین نے حملے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر مشرکین کی شکست کے باوجود معذرت کرنے اور معافی مانگنے کے بدلے قلعہ بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قلعے کا محاصرہ کیا، اور اس طرح 15 روز کے بعد ذلت کے ہاتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے کہ جو ہر عہد شکن اور غدار کا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماہ ذی قعد یا پھر ذی الحجہ 2 ہجری میں صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مولا علی علیہ السلام سے ہوا، جن کی خواستگاری کا تقاضا اسلام کی ہر بڑی شخصیت کی طرف سے ہوا، لیکن قدرت نے سب کے پیغامات رد کر کے نور کا رشتہ نور سے کرنے کا حکم دیا، اور تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری عصمتی رشتہ انجام پایا۔ اسی 2 ہجری کے ذی الحجہ میں حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف بخشا تھا کہ پہلے ان کی لاش کا بوسہ دیا اور اس کے بعد قبر کے سرہانے پتھر نصب کیا، اور پھر برابر ان کی زیارت کو جاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے فرزند ابراہیم کو ان کے جوار میں دفن کیا، کہ جس سے اسلام کے 4 مسئلے حل ہوئے: لاش کا بوسہ دینا، قبر کا نشان بنانا، قبر کی زیارت کرنا، اور قبر کے ہمسائے میں دوسروں کو دفن کرنا، کہ جس کے بعد مسلمان توجہ نہ دیں تو پھر عقل کو حیف ہے۔ 23 ذی الحجہ کو غزوہ سویق پیش آیا، کہ جس میں ابو سفیان نے شکست بدر کے انتقام کی نظر پوری کرنے کے لیے خفیہ طور پر 200 سپاہیوں کے ساتھ مدینے پر یرغار کر کے 2 انصار کو قتل کیا۔ حضور نے تعاقب کا حکم دیا تو یہ شخص اپنا ستو بھی چھوڑ کے بھاگا، جس کی وجہ سے اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ سویق دراصل لفظ ستو سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں اگر آپ گوگل میں بھی لکھ کر دیکھیں گے تو عربی زبان میں عرب علاقوں میں سویق چنوں کو یا پھر جو کو، چنے یعنی چک پیز اور جو یعنی کہ بارلے، اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ 3 ہجری 19 محرم کو غزوہ قرقرۃ القدر پیش آیا، کہ جو ابو سفیان کی سرکوبی کے لیے ہوا تھا، اور اس میں حامل اللواء اسلام حضرت علی علیہ السلام تھے، اور در حقیقت غزوہ سویق میں بھی اسی مقام تک تعاقب کیا گیا۔ صفر 3 ہجری میں قبیلہ غطفان نے حملے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کی سرکوبی کا پروگرام بنایا، جسے غزوہ ذی امر کہتے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ جب ایک کافر حارث نے تلوار لے کر آپ پر حملہ کرنا چاہا، اور آپ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کون بچا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خدا، جس کے زیر اثر وہ ڈرا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور آپ نے تلوار لے کے پوچھا کہ اب تجھے کون بچا سکتا ہے، تو کہنے لگا کہ آپ کا رحم اور کرم، اور یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ 15 رمضان 3 ہجری کو جناب علی و فاطمہ کے ہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، کہ جس کا وحی الہی کی بنیاد پر حسن نام رکھا گیا، کہ جو گویا شبر کا ترجمہ تھا، کہ جو جناب ہارون کے فرزند کا نام نامی ہے۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا، کہ جس میں کفار کی پیش قدمی کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کا امتحان لیا کہ جنگ کہاں ہونی چاہیے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ، اور بعض نے کہا کہ خارج مدینہ۔ خارج مدینہ کی اکثریت کو دیکھ کے مصلحت پروردگار کے مطابق آپ نے جنگ سے سج کر بیت الشرف سے برآمد ہوئے، تو اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ جنگ بہتر ہے۔ آپ نے کہا کہ انبیاء جب سلاح جنگ پہن لیتے ہیں تو پھر جنگ کے خاتمے سے پہلے انہیں نہیں اتارتے، یہ تمہارا صرف ایک امتحان تھا، ورنہ نبی کسی کے مشورے کا محتاج نہیں۔ اس کے بعد بیرون شہر مقام احد میں جنگ ہوئی۔ کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور مسلمان صرف 1000، جن میں 300 افراد عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ تھے، اور جو درمیانے راہ سے واپس ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں انتشار ہو، لیکن بہرحال جنگ ہوئی۔ مسلمان اگرچہ یہاں بھی بے سر و سامان تھے، ادھر 700 زریں تھیں، ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 100، ادھر 200 گھوڑے تھے، ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 2، ادھر مشرکوں میں میمنہ کا سردار خالد بن ولید اور میسرہ کا سردار اکرمہ بن ابی جہل، علم بردار لشکر طلحہ بن ابی طلحہ، اور ادھر انصار کے سعد بن عبادہ اور مہاجرین کے علم بردار تھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میدان کا پہلا مقابلہ حضرت علی
اور طلحہ بن ابی طلحہ کے درمیان ہوا کہ جس کے سر پر تلوار لگی تو وہ گر کے برہنہ ہوا اور آپ نے منہ پھیرا، دوسرے وار سے بچ کے نکلا۔ لشکر کفر میں علی کے مقابلے میں یہ ایک مستقل حربہ بن گیا کہ جو جنگ صفین تک استعمال ہوتا رہا۔ طلحہ پہلے ہی وار کتاب نہ لا کر چل بسے تو عمومی جنگ شروع ہوئی۔ لشکر اسلام کے مجاہد علی، حمزہ، مقداد اور ابو دجاج انصاری تھے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اس شرط سے دی تھی کہ اس کا حق ادا کریں گے، یعنی جہاد کریں گے، فرار نہیں کریں گے، جبکہ زبیر بن عوام کو تلوار نہیں عنایت فرمائی۔ میدان فتح ہو گیا، مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آیا تو بعض صحابہ کرام نے غنیمت کی لالچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حکم کے باوجود درے کو چھوڑا اور میدان میں آ گئے، جس کے نتیجے میں خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھاگنے والوں میں تمام سربر آوردہ شخصیتوں کے نام ہیں، در منشور اس میں حضرت عمر کا نام بھی صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ چیز آپ در منشور اور تفسیر کبیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ طبری نے حضرت عثمان کی نشاندہی بھی کی ہے اور مستدرک نے حضرت ابو بکر کا بھی تعارف کرایا۔ بھگدڑ کا یہ عالم تھا کہ ابتدا میں 150 مسلمانوں نے جنگ کی اور آخر میں حضرت علی لشکر کفر کے علمبرداروں کے قتل میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو پھر آپ ان کی حفاظت میں مصروف ہوئے، جس کے اثر 16 ایسے زخم کھائے کہ بار بار گر پڑتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دفاع کرتے رہے اور میدان سے فرار کو ایمان کے بعد کفر کا درجہ دیتے رہے۔ ادھر جناب حمزہ کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ وحشی ملعون نے ان کا کلیجہ ہندا کے حوالے کیا کہ جس نے چبانے کی کوشش کی اور جب ناکام ہوئی تو پھر ناک کان کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا، اور اس طرح کفر نے اسلام سے اپنی شکست کا پورا بدلہ لیا اور کوئی معروف صحابی اسلام کے کام نہ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ کے جنازے پہ 7 تکبیریں کہیں، پھر دوسرے شہداء کے جنازوں کی نماز کے ساتھ بھی حمزہ کو شامل کیا، یہاں تک کہ 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، پھر حمزہ کو الگ دفن کیا گیا۔ رسول اکرم کے زخمی ہونے کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خبرگیری کے لیے آئیں۔ انہوں نے زخموں کے دھلانے اور علاج کرنے میں حضرت علی علیہ السلام کا مکمل ساتھ دیا، اور ان کے 4 ہجری میں بعض عرب قبائل نے سرکار دو عالم سے معلم کا مطالبہ کیا۔ آپ نے 16 افراد بھیجے تو کفار نے مقام رجی پر ان کو گھیر کے قتل کیا۔ پھر سفر کی 4 ہجری میں نجد والوں نے بھی ایسا مطالبہ کیا، آپ نے 40 افراد بھیجے، حتیٰ کہ ابو البرا نے ضمانت بھی دی، لیکن پھر بھی کفار نے بئر معونہ پہ سب کو تہہ دیکھ کر دیا۔ ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی نذیر کعب بن اشرف کے پاس گئے۔ یہودیوں نے عہد شکنی کر کے ایک پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہا، کہ جس سے رب العالمین نے آپ کو بچا لیا، اور آپ نے مدینے سے لشکر بھیج کر ان لوگوں کا محاصرہ کیا۔ 3 دن کے اندر اندر مدینہ خالی کرایا گیا۔ یہ سب بھاگ کر خیبر چلے گئے اور وہاں ریشہ دوانیوں میں لگ گئے۔ یہ خیبری افراد مدینے کے ہی رہنے والے تھے، انہوں نے عہد شکنی کی تھی، لہٰذا ان کی سرکوبی کا جواز موجود تھا، چاہے جہاں بھی چلے جائیں ان کی سرکوبی ضروری تھی۔ 3 شعبان 4 ہجری کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جسے رب العالمین نے روز اول ہی اسلام کا فدیہ اور ذبح عظیم قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اسی شعبان یا ذیقعد میں کفار احد کی ابتدائی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اور ابو سفیان کی بات کی لاج رکھنے کے لیے برائے انتقام دوبارہ بدر کی طرف چلے، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو ابو سفیان فرار کر گیا اور آپ نے وہاں پر 16 دن قیام کیا۔ اس کے بعد جب 5ویں ہجری شروع ہوئی تو اس کی 2 شعبان 5 ہجری کو قبیلہ خزاعہ نے مدینے پہ حملہ کیا اور اس کا باقاعدہ مقابلہ کر کے 10 کو قتل کر دیا اور باقی سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس غزوے کو غزوہ بنی المستلق بھی کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ بھئی اسلام سے مقابلہ تو آسان نہیں ہے، تو انہوں نے مدینے کی یہودیوں سے ساز باز شروع کی۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے پھر حفاظت کی تیاریاں شروع کی، اور جناب سلمان فارسی کے مشورے پر آپ نے 40 گز زمین کھودی، جس کو خندق بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں خندق کھودنے کا کام شروع ہوا
اور روزے رکھے ہوئے مسلمان راہ خدا میں جہاد کرتے رہے۔ شوال میں معرکہ پیش آیا۔ ادھر بنی نذیر مدینے سے نکالے جا چکے تھے۔ انہوں نے انتہائی سازش کر کے بنی قریظہ کو بھی عہد شکنی پر مجبور کیا اور آمادہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں پر شدید ہراس طاری ہوا۔ مغازی واقدی کے مطابق جناب عمر نے کفار کی تیاری کی خبر پہنچائی اور ابو بکر شدید طور پہ خوفزدہ ہو گئے۔ باقی مسلمانوں کا کیا ذکر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں نے 20 دن تک مدینے کا محاصرہ جاری رکھا اور صرف تیر اندازی کا تبادلہ ہوا، یہاں تک کہ دشمن کے حوصلے بلند ہوئے اور ادھر عمرو بن عبدود، زرار بن الخطاب، حبیر بن وہب کے جسے افراد خندق پار کر کے اس طرف آ گئے جو بظاہر انتہائی احمقانہ اقدام تھا۔ چند افراد اپنے لشکر سے کٹ کے رہ گئے لیکن مسلمانوں میں مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ حضور نے للکارا اور لیکن پھر بھی کسی کے سر پہ طائر نہ اڑے، سب سر جھکائے بیٹھے رہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے پر مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی اور تادیر مقابلے کے بعد خود بھی زخمی ہوئے اور عمروں کا بھی خاتمہ کیا۔ پھر خندق میں اتر کے منبع کو بھی ختم کیا۔ ادھر فوج دشمن میں یہ دیکھ کر بھگدڑ مچ گئی تو پھر زرار نے تعاقب کا احساس کر کے فرار اختیار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ علی بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کرتے ہیں تو مڑ کر دیکھا کہ حضرت عمر ہیں تو اس نے حملہ کر دیا اور اب انہوں نے بھاگنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب قریب پہنچ گیا تو ان پر جان بخشی کا احسان جتا کر چھوڑ دیا۔ عمروں کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس کی قیمتی زرہ بھی حاصل نہیں کی جس پر اس کی بہن نے آپ کی شرافت اور نجابت کا قصیدہ پڑھا۔ بنی قریظہ کی عہد شکنی کی سزا کے طور پر جنگ خندق کے دوسرے دن حضور نے بنی قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ مولا علی علیہ السلام علمبردار لشکر تھے۔ ان لوگوں نے پہلے گالیوں سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد قلعہ بند کیا۔ 25 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے اور قبیلہ اوس نے سفارش کی تو وہ لوگ سردار قبیلہ سعد بن معاذ کے فیصلے پہ راضی ہوئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام، جس پر یہ بات مشہور ہوئی کہ کاش سعد کے بجائے معاملے کو خود حضور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا۔ بنی قریظہ سے غنیمت کے طور پر ملنے والا مال 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 1000 نیزے، 500 سپر۔ بہرحال قتل کرنے کی نوبت آ گئی تو تمام افراد مولا علی اور زبیر نے قتل کیے اور آخر میں بنی نذیر کے سردار ابن اخطب کو بھی قتل کیا اور اس طرح 750 افراد قتل اور 1000 عورتیں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنایا گیا۔ اس کے بعد جو چھٹی ہجری کا سے آگے کے واقعات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی سامعین کرام، یہ تھی نقوش عصمت جس میں ہم نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند نورانی پہلوؤں کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ علمی سفر آپ کے ایمان اور معرفت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ مزید اسلامی کتب اور آڈیو بکس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نور ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔